والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: فأما بنعمة ربك فحدث. وقال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شمع رسالت کی پیمانوں، غوث اعظم کے عقیدت میں آئیے ہم سب سے پہلے سبز گنبد میں آرام فرمانے والے آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ محمد. محترم حاضرین اکرام اور گھر میں پردے میں سننے والی خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا بھی انتہائی شکر اور فضل اور توفیق ہے کہ اللہ نے ہم کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں. محترم حاضرین اکرام، ماشاءاللہ سے جو ہے آپ تمام کو میری طرف سے جو ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ اور 12 ربیع الاول عید کے دن جو ہے منایا جائے گا انشاءاللہ، اس کے لیے بھی آپ کو میری طرف سے بہت بہت مبارک. محترم حاضرین اکرام، جیسا ہی میلاد کا مہینہ آتا ہے تو عاشقان رسول اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو چاہنے والوں، میلاد منانے والے سب کے چہروں پہ مسکراہٹ آتی ہے. جی، سب کے چہروں پہ مسکراہٹ آتی ہے اور ہر وہ میلاد منانے والا شخص، ہر وہ عاشق رسول جو میلاد مناتا ہے، اپنے احسان، اپنے طور طریقے سے، اپنے جو ہے ایک الگ انداز سے میلاد مناتا ہے. کوئی کھانا کھلا کے میلاد مناتا ہے، کوئی سجا کے میلاد مناتا ہے، کوئی غربا کی مدد کر کے میلاد مناتا ہے. سب کا میلاد منانے کا انداز الگ ہے، سب کا انداز الگ ہے، مگر میلاد مناتے ہیں. جی، اب آج ہم جو موضوع اور جو ٹاپک لے کر آئے وہ جو ہے کیا اللہ خود میلاد منائے، کیا صحابہ منائے، کیا تابعین منائے، اور یا اللہ میلاد منائے، کیا قرآن اور حدیث سے میلاد منانے کا ثبوت ہے؟ اس کے اوپر انشاءاللہ ہم روشنی ڈالیں گے. جو ہے میلاد النبی پیر کے دن ہے نا. تو محترم حاضرین اکرام، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے حبیب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تمام جہانوں کے لیے. محترم حاضرین اکرام، یہاں مفسرین اور شارحین لکھتے ہیں 18 لاکھ مخلوق ہے. کتنی بولی؟ ایک انسانی مخلوق ہے نا جی، ایک جو ہے حیوانات ہے، ایک ہے انسان ہے، اسی طرح جو ہے جاندار ہے، اسی طرح سمندر کی جتنی مخلوق ہے اس کے اوپر صرف 5% ریسرچ ہوا. کتنی مخلوق ہے سمندر میں؟ سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں. تو 18 لاکھ مخلوق کے لیے بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمت بنا کر دیتے. 18 لاکھ مخلوق کے لیے. اب یہاں پر بتاؤ کہ 4 عالم ہے، چار عالم ہے. وہ عالم کے لیے بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے، ایک ہے عالم ارواح، بولیے، ایک ہے عالم ارواح. عالم ارواح کے لیے بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے رحمت بنا کر بھیجے ہیں. تو اب یہاں پر جو ہے محدثین لکھتے ہیں کہ حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا کہ اے آدم، اگر محمد نہ ہوتے تو میں آپ کو بھی پیدا نہیں فرماتا، محمد نہ ہوتے تو تجھے بھی نہیں پیدا فرماتا. بتائیے
کہ حضور علیہ السلام کی یہ رحمت کی جو نشانی ہے وہ تمام ہو. اور آپ کو بتاؤ اسی طرح یہ ہو گیا عالم ارواح. اب عالم دنیا ہے, عالم دنیا کے لیے بھی جو ہے حضور علیہ السلام رحمت ہے, ہر لحاظ سے رحمت ہے. الحمدللہ رب العالمین. جی اللہ تعالیٰ تمام جہاں کا مالک ہے اور اس کی رحمت جو ہے پیارے آقا علیہ السلام ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو اللہ محترم اکرام دنیا کے لیے بھی جو ہے ایک ہے عالم ارواح, چار چیزیں, ایک ہے عالم ارواح, آپ دوسرا عالم دنیا, دنیا کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجے گئے. جی اب آپ کو بتاؤ قرآن کی آیت ہے کہ آپ بتائیے کہ تمام عیسیٰ علیہ السلام ہے, موسیٰ علیہ السلام ہے, موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی فرعون کرتا, ہاتھ اٹھا کے اللہ ماننے والا نہیں, عذاب نازل ہو جاتا تھا, عذاب نازل ہو جاتا تھا. اسی طرح نوح علیہ السلام کی قوم ہے کہ 900 سال جو ہے دین کی خدمت کرے, قوم جو ہے اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں تھی, بتوں کو پوچھنے والے تھے, تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے اے اللہ یہ قوم ماننے والی نہیں, اس کو نابود فرما دے. اسی طرح لوط علیہ السلام, اسی طرح جو ہے شیش علیہ السلام, اسی طرح جو ہے ادریس علیہ السلام, اسی طرح جو ہے حضور علیہ السلام, دیکھ لیجیے آپ, اسی طرح ابراہیم علیہ السلام. مگر حضور علیہ السلام رحمت بنا کر بھیجے گئے, دنیا کے لیے رحمت ہے. کیسے رحمت ہے؟ آئیے آپ کو میں عرض کروں کہ دنیا کے لیے رحمت میرے آقا علیہ السلام ہے کہ جب آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو دیکھتے ہیں کہ 300 سال لغزش ہو گئی نا, دنیا جنت میں لغزش ہو گئی. تو جب آسمان سے دنیا میں تشریف لائے تو 300 سال تک جو ہے آپ اپنا چہرہ آسمان پہ نہیں کرے. جب آسمان پہ چہرہ 300 سال کے بعد دیکھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ فرمائیں کہ جنت کے ہر پتے میں, جنت کے ہر درخت میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. اے اللہ یہ محمد تیرے حبیب ہے, تیرے محبوب ہے, ان کے صدقے اللہ میری مغفرت, میری لغزشوں کو معاف فرما دے. اللہ آپ کی لغزشوں کو معاف فرما دیا. عالم دنیا کے لیے آپ رحمت بنائے. اور قرآن کی آیت ہے, نوٹ کریے پارے 9, وما کان اللہ یعذبهم وانت فیہم, کہ اے حبیب آپ ان میں موجود ہیں اس لیے میں عذاب نازل نہیں کر رہا ہوں. وما کان اللہ یعذبهم وانت فیہم, وانت فیہم کہ آپ موجود ہیں اس لیے عذاب نازل نہیں کر رہا ہوں. ہماری قوم ایسی بدترین قوم ہے کہ جو ہے ہمارے لوط علیہ السلام کے جو لوگ تھے, لوط علیہ السلام کے لوگ ماننے والے تھے, اس سے بدترین ہماری قوم ہوتے جا رہی ہے. صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی اس سے بدترین قوم ہوتے جا رہی ہے. مگر اللہ تعالی ہمارے قوم پر عذاب اس لیے نہیں کرا, حضور موجود ہے, حضور موجود ہے, عالم رحمت ہے حضور. اسی طرح آپ کو عرض کرو کہ جب حضور دین کے لیے دعوت دینے کے طائف میں, طائف جب آپ جا رہے ہیں, عمرہ جا رہے ہیں, تو طائف بھی جا کر دیکھیے کہ حضور جب دین کی دعوت دینے گئے تو جو ہے وہاں کے نوجوان حضور کو جو ہے تکلیف دیے, ایذا دیے. تو یہاں پر جو ہے حضور کے اپنے جسم سے خون نکل رہا تھا اور آسمان کے فرشتے آ گئے, پہاڑ کے فرشتے آ گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ حکم دیجیے یہ جو ہے یہ قوم کو, یہ جو ہے بستی کو ختم فرما دیجیے. تو حضور فرمائے کہ لوگوں میں جو ہے زحمت بنا کر نہیں, میں رحمت للعالمین بنا کر آیا. جی سبحان اللہ, رحمت للعالمین بنا کر آیا. تو یہ عالم ارواح ہو گیا, عالم دنیا. جی دیکھ لیجیے. اسی طرح عالم برزخ کے لیے بھی میرے آقا علیہ السلام جو ہے رحمت ہے. جب اس کوئی بندہ اس دنیا سے چلے جاتا جب دنیا سے, تو اس وقت بھی حضور علیہ السلام ہر امتی کی خبر پر آتے ہیں. آپ بتائیے کہ جس راستے سے جہاں سے حضور گزرے وہاں اللہ کی رحمت آ گئی, تو حضور ہمارے خبر میں آ گئے تو اللہ کی رحمت آ گئی اور ہماری مغفرت ہو گئی. ہمارا عقیدہ, جی عقیدہ ہے. بتائیے آپ کہ اب حضور ہمارے خبر میں انور میں آئیں گے, خبر میں آئیں گے, تو اس وقت حضور ہم جو ہے آپ کو دیکھیں گے اور آپ حضور کو دیکھیں گے. اس وقت محترم حاضرین کرام, اب یہاں پر فرشتے سوال کریں گے تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے. مگر یہاں پر آپ کو عرض کرو مفسرین چاہ رہے لکھتے, 2 سوال ہے, مگر یہ 2 سوالوں میں سب سے عظمت والا سوال حضور کا سوال ہے. یہ تو جو یہ صاحب کو جانتا ہے, یہ صاحب کون ہے. لا الہ الا اللہ تو سب پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ کا کلمہ سب ملا دیتے ہیں. عیسائی بھی کہتے ہیں کہ ہمارا رب خدا ہے, یہودی بھی کہتے ہیں کہ ہمارا رب خدا ہے, اور بدھسٹ بھی کہتے ہیں, عیسائی سب کے سب لوگ کہتے ہیں خدا ہے. مگر خدا کے ساتھ محمد رسول اللہ ہونا یہ کمال ہے. جی لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ ہونا یہ کمال ہے. لا الہ الا اللہ 1000 مرتبہ جو ہے پڑھتے رہیے جب تک کہ محمد رسول اللہ کے قائل ہوئے. محمد رسول اللہ کے جو ہے کلمہ مکمل نہیں ہوتا, ایمان مکمل نہیں ہوتا.
تو الغرض محترمہ کرام وہاں پر بھی عالم برزخ میں بھی حضور کی رحمت جو ہے وہاں پر ہمارے لیے موجود ہے. اسی طرح عالم آخرت 4 عالم بتایا تھا، عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم آخرت. عالم آخرت میں بھی جو ہے حضور کی رحمت جو ہے موجود ہے. حضور کی رحمت جو ہے تمام بندوں پر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نچھاور فرما دے گا. یہاں پر رحمت دیکھیے کیسی رحمت ہے. اس وقت ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، ایک دن 50,000 سال کا دن رہے گا. اس وقت جو ہے تمام نفسا نفسی کا معاملہ رہے گا. باپ بیٹے کے سامنے رہے گا، بیٹا باپ کے سامنے رہے گا، ماں بیٹی کے سامنے رہیں گی، بیٹی ماں کے سامنے رہیں گے. تمام لوگ جو ہے موجود رہیں گے، سب اپنے اعمال کی فکر کریں گے. اس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میری امت کی فکر کریں گے، جی امت کی فکر کریں گے. اور تمام لوگ جو ہے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، فرمائیں گے میں نہیں کر سکتا. آدم علیہ السلام سے شیش علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، تمام نبیوں کے پاس جائیں گے. جب حضور کے پاس آئیں گے تو حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جو ہے ایک حمد کا جو ہے جھنڈا دے گا. وہ جھنڈے کے سائے میں تمام امت کیا رہیں گے، اور امتیوں میں سب سے امت محمد کیا رہیں گے. اللہ کے نبی جو ہے تمام امت محمد کی بخشش کرائیں گے. یہ رحمت ہے. عالم آخرت میں میرے آقا علیہ السلام کی رحمت ہے. میرے آقا دیکھیے کہ میرے آقا جو ہے سجدے میں چلے جائیں گے کہ اے اللہ یہ میرا امتی ہے، اے اللہ یہ میرا ماننے والا ہے، یا اللہ یہ میرا جاننے والا ہے، یہ میرا کرنا پڑنے والا ہے. حضور جو ہے سجدے میں جائیں گے، اللہ فرمائے گا کہ حبیب سجدے سے سر اٹھاؤ اور جاؤ جہنم میں جو آپ کا ماننے والا ہے اس کو پکڑ کے جنت میں ڈال دو. یہ رحمت ہے حضور علیہ السلام، یہ رحمت ہے. تو الغرض محترمہ کرام حضور جو ہے یہ رحمت بنا کر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام جہانوں کے لیے میرے آقا علیہ السلام رحمت بنا کر بھیجے. اسی طرح آپ کو عرض کروں فاما بنعمت ربک فحدث، وضحیٰ پڑھے نا سورہ وضحیٰ، آپ کے چہرے کی قسم. جی اب یہاں پر آخری ہے فاما بنعمت ربک فحدث، جو ہے تم پر نعمتیں جو ہیں اس کا چرچا کرو، اس کا شکر ادا کرو. اللہ قرآن میں فرما رہا لئن شکرتم لازیدنکم، تم اللہ نے تم کو جو نعمت دیا اس کا شکر بجا لاؤ. اگر تم شکر بجا نہیں لیں گے تو لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. تو اللہ نے آپ کو جو نعمت دی ہے، اب آپ بتائیے کہ جسم کیا ہے؟ نعمت ہے. جی جسم کیا ہے؟ نعمت ہے. آنکھ کیا ہے؟ نعمت ہے. کان، ہاتھ، پیر، جسم کے جتنے اعضاء ہیں وہ نعمت ہے. انسان کی جو ہے صحت بھی کیا ہے؟ نعمت ہے. مسجد نعمت ہے. انسان جو ہے آکسیجن لے رہا وہ بھی نعمت ہے. علم نعمت ہے. ماں باپ نعمت ہے. دی اولاد نعمت ہے. اب آپ کو عرض کرو کہ جو ہے قرآن نعمت ہے، اور نعمتوں میں نعمت عظمیٰ جو سب سے اعلیٰ نعمت ہے وہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس ہے. تو حضور سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے بتائیے؟ نہیں ہے حضور سے بڑھ کر. تو آپ بتائیے کہ آپ کا بیٹا پیدا ہو گیا، نعمت ہے، تو آپ اس کی برتھ ڈے کرتے، اس کی جشن مناتے، اس کی خوشی مناتے، تو یہاں نعمت عظمیٰ ملی. تو نعمت عظمیٰ میں ہم ایک احسن انداز سے جشن منا رہے، تو یہاں پر میلاد بالکل جو ہے درست ہے. اور یہاں لوگ کہنے والے کہتے ہیں کہ میلاد نہیں منانا. تو الغرض محترم کرام فاما بنعمت ربک فحدث کے تحت جو ہے آپ نے اللہ نے آپ کو جو نعمت دی ہے اس کا چرچا کرو. چرچا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ شکر بجا لاؤ کہ اللہ نے آپ کو جو ہے پیارے آقا علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا. اسی طرح جو ہے اللہ نے احسان کرائے. کس پہ احسان کرائے؟ امت محمدیہ میں. فرمائیے اگر آپ کسی کو کھانا کھلا کہ ہاں میں تجھے کھانا کھلایا، کتنی بات غلط ہو جاتی بتائیے آپ؟ ہاں کسی کو آپ احسان کر کے ہاں میں احسان کرا، نہیں کرنا کبھی بھی. یاد رکھیے یہ جو احسان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے کبھی جو ہے ان سے راضی نہیں ہوتا. آپ کر دیے، اللہ کے نبی فرما رہے ایک ہاتھ خود سے دے رہی، دوسرے ہاتھ کو پتا بھی نہیں چلا. یہ دین ہے میرے بھائی، یہ دین ہے. تو اب یہاں اللہ کیا فرما رہا؟ پارے 4 سورہ آل عمران پڑھ رہا ہوں. فرماتے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے جو ہے تمام لوگوں پر احسان کرا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنوں پر ہم نے احسان کرا ہے. اذ بعث فیہم رسولا، ہم ان میں سے ایک رسول بھیجے. بتائیے ہم ان میں سے رسول بھیجے، احسان کرا ہمیں، بہت بڑا احسان. محترم حاضرین کرام اسی طرح بتائیے کہ آدم علیہ السلام آخری وقت تھا، اپنے بیٹے شیش علیہ السلام کو بلایا. نبی تھے، فرمایا کہ بیٹے ادھر آؤ، میرے بعد ایک نبی آئیں گے. ابھی تو بہت دور تھا معاملہ. میرے بعد ایک نبی آئیں گے، ان کی تصدیق کرنا، ان کو ماننا اور ان پر درود پڑھنا. مصدق لما معکم، کہ ان کی تصدیق کرنا اور ان کی اقرار کرنا اور جو ہے ان پر درود پڑھنا. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام، آپ بتائیے کہ ایک مزدوری کرا کوئی شخص،
بہت پیاری بات بتا رہا ہوں. کوئی مزدوری کرا, کوئی کام کرنے والا کرا تو اس کو کیا ملتا ہے؟ اجر ملتا ہے بھائی, اس کے پیسے ملتے ہیں نا. کام کرا آپ کہیں بھی کام کرنے کے, بھائی میرے پیسے اجرت کہاں ہے بتائیے. تو اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام جو ہے اللہ کا گھر بنائے, اب اللہ سے اجرت لے رہے ہیں جی, اللہ سے. اب یہاں پر جو ہے, اب یہاں پر دیکھیے کہ کیا اجرت لے رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں. اب کعبے کی تعمیر ہو رہی ہے. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ. پوری تعمیر ہو گئی. اب دعا کر رہے ہیں. اب آدم علیہ السلام یا ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پہ, وہ جنت سے پتھر آیا. جب بھی آپ جائیں گے مقام ابراہیم پر جائیں گے, وہ مقام ابراہیم ہے. فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, جس کا عمرہ نہیں ہوتا جب تک کہ مصلی ابراہیم پر نماز نہ پڑھے. تو وہ مقام پر ابراہیم علیہ السلام دیکھیے کہ دعا کر رہے ہیں, اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تمام آزمایا. تو تمام آزمائش میں آپ کامیاب ہو گئے. اب سب سے بڑی آپ دعا کر رہے ہیں. اب ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ, اب یہاں پر جو ہے اللہ نے اولاد سے بھی نوازا, 2 زوجہ ہے, اور تمام نعمتوں سے نوازا, اور فرمایا کہ ابراہیم میرا خلیل ہے ہر نعمتوں سے. اور ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ میں کعبہ تو تعمیر کرا ہوں. اس کے بعد فرماتے ہیں, پارے 1 پڑھ رہا ہوں, ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب. اے اللہ میرے جو ہے قرآن میں پارے 4 میں بھی پارے 1 میں بھی فرماتے ہیں, اللہ جو ہے میری آل میں سے ایک ایسے رسول کو پیدا فرما جو ویزکیہم ویعلمہم الکتاب, لوگوں کا تزکیہ کرے اور جو کتاب کی تعلیم دے. اب یہاں دعا قبول ہوئی. ابراہیم علیہ السلام کی آل میں سے ایک ہے اسحاق اور ایک ہے اسماعیل. اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے میرے آقا علیہ السلام پیدا ہوئے. سبحان اللہ. یہاں پر دعا قبول ہوئی. اب محدثین محققین فرماتے جو پتھر پہ تھے نا بھائی, جب بھی آپ جا رہے ہیں کعبے کو جا رہے ہیں, آپ دیکھیے کہ وہ پتھر پہ ٹھہر کر ابراہیم علیہ السلام جو ہے تعمیر کر رہے تھے. ٹھہرتے تو جہاں پر جانا چاہ رہے چلے جاتے تھے. مگر اتنے عرصے میں جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی نشان نہیں پڑے. جس وقت یہ دعا کرے, مفسرین چارہ لکھتے ہیں, جس وقت یہ دعا کرے کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم, اے اللہ میری آل میں سے ایک رسول پیدا فرما, اسی وقت دعا قبول ہوئی اور ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان جذب ہو گئے. وہاں پر قیامت تک فرما دیا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, ابراہیم کی جگہ کو مصلی بنا لو. جی وہاں پر نشان آج بھی موجود ہے ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان. تو الغرض محترم حاضرین کرام, آپ کو عرض کروں پارے 16 وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن, ہم ہر کام قرآن اور حدیث سے کرتے ہیں, بغیر قرآن حدیث کے نہیں کرتے. ہم دلائل دیتے بھی ہیں تو قرآن پڑھتے ہیں, حدیث پڑھتے ہیں. وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. سلام عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. فرمایا وسلام علیہ یوم ولد, ولد مانے پیدا ہونا, برتھ ڈے, پیدا ہونا. تو سلام ہے عیسیٰ کی پیدائش پہ. سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت, اور ان کی جو ہے جس وقت وہ اس دنیا سے جائیں گے اس وقت بھی سلام ہے, اور جس وقت اٹھائے جائیں گے اس وقت بھی سلام ہے. تو آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ سلام بھیج رہا ہے اور وہ دن کو اعلیٰ مقرر کر رہا ہے. جس دن عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, جس دن دنیا سے جا رہے ہیں اور جس دن اٹھائے جا رہے ہیں, تو جس دن میرے آقا علیہ السلام پیدا ہوا وہ دن کا کیا عالم ہے. جس دن میرا آقا علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہ دن تمام آدم علیہ السلام 1,24,000 قوم و پیش انبیاء سے افضل دن ہے. افضل دن ہے. قرآن ہے نا, تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, ہم نے بعض رسول کو بعض پر فضیلت دی. بعض پر, یہاں پر فضیلت سے مراد اب اعلیٰ. سن سے میرا بھائی, ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام میں سب سے افضل ہمارے آقا ہے. کون ہے بولیے؟ سب سے افضل ہمارے. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی. بولیے سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی, تمام نبیوں کا سردار ہمارا نبی. اللہ کیا شان ہے میرے آقا کی. تو آقا علیہ السلام محترم حضرات کرام, میلاد جی وقت ہے نا, اب اجازت ہے آپ لوگوں کی کچھ باتیں بتا دوں میلاد کے. تو الغرض محترم حضرات کرام, تو میلاد النبی جو ہے یہ قرآن سے ثابت ہے. خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ میلاد منایا,
میلاد کیسا منایا؟ دیکھیے پارے 3 میں اللہ فرمائے اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب وحکمۃ ثم جاءکم رسول، کہ لوگوں جب اس دی اللہ آسمان بنے، نہ زمین، نہ ستارے، نہ چاند وغیرہ کچھ نہیں، عالم ارواح میں تمام انبیاء علیہ السلام سے جو ہے قرار فرمایا کہ جو ہے تمام انبیاء سے اللہ مخاطب ہوا۔ اب یہاں محدثین اور مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک بہترین میلاد کی محفل ہوئی، اس میں میلاد میں جو سب سے گیسٹ ہے وہ اللہ گیسٹ ہے۔ جی ہاں، بلاتے ہیں نا سب سے بہترین گیسٹ بول کے ہم بلاتے ہیں خصوصی مہمان، وہاں پر آسمانوں پہ جو ہے اللہ نے یہ میلاد کی محفل بنایا، وہ میلاد کا خصوصی مہمان اللہ خود تھا، اور وہ جو تمام جو ہے میزبان تھے وہ انبیاء علیہ السلام تھے۔ یہاں پر اب اقرا قرآن پڑھ رہا ہوں، مفسرین فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کرو، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّ، میثاق النبی میں وہاں پر جو ہے انبیاء علیہ السلام سے عہد لیا کہ میرے ایک نبی آئیں گے۔ جی میلاد ہے نا، میلاد کیا ہے؟ تذکرہ کرنا ہے۔ میلاد کیا ہے بھائی؟ میلاد بیان کرنا ہے، میلاد بولنا، یہ بھی میلاد ہی ہے، یہ بھی کر رہے ہیں میلاد کی محفل ہی ہے نا۔ میلاد منانا کیا ہے؟ جو ہے میلاد میں ہم جلسے کر رہے ہیں، میلاد میں حضور کی سیرت بتا رہے ہیں۔ اب یہاں پر لوگ کہتے ہیں بھائی میلاد نہیں منانا، سیرت کا جلسہ کہاں سے کرنا ہے بتائیے آپ؟ کوئی بخاری بتا دیجیے، سیاست بتا دیجیے، ترمذی بتا دیجیے، ابن ماجہ ہے، اور جو ہے تمام کتب احادیث میں بتا دیجیے سیرت کا جلسہ کہاں سے کرنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں سیرت کا نہیں، آپ لوگ مقرر کر رہے ہیں بھائی ہم حضور کی میلاد منا رہے ہیں، میلاد منا رہے ہیں تو کیا بتا رہے ہیں؟ بس حضور کی تعریف کریں، تو اللہ خود میلاد منایا۔ کیا اس وقت فرمایا کہ اے تمام لوگ انبیاء سے مخاطب ہو کے فرمایا میرے ایک نبی آئیں گے، ان کی تصدیق کرنا، ان کو ماننا، اور پھر اقرار کرنے لگا، قالوا اقررنا، تم نے اقرار کیا؟ ہاں اقرار کیا۔ جو ہے فرمایا کہ فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، تم گواہ رہنا اور میں بھی گواہ رہوں گا، گواہ بھی مقرر فرما دیا، اور فرمایا کہ میرے جب نبی آئیں گے، میرے حبیب آئیں گے تو ان کو پالو، تو تصدیق کرو اور ایمان لاؤ اور ان کی مدد کرو۔ اسی طرح آپ کا عرض کرو نوجوان بیٹھے اس کیا صحابہ میلاد منائے، وہ کہہ رہے بھائی حضور خود اپنا میلاد منائے۔ جی حضور ہر پیر کے دن میرے آقا علیہ السلام روزہ رکھتے تھے، سبحان اللہ بولیے۔ جی حضور ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ عرض کرے یا رسول اللہ ہر پیر کو روزہ؟ فرمائے اس دن جو ہے میری ولادت کا دن ہے، اس لیے میں میری ولادت کی خوشی میں روزہ رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ، جی ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے۔ اسی طرح آپ کو عرض کرو کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک کافر کو بھی آج بھی اللہ سبحانہ و تعالی عذاب میں تخفیف فرما رہا ہے۔ ابو لہب تبت یدا ابی لہب وتب پڑھتے نا، ابی لہب وتب مکمل سورہ ہے، تو یہاں سورے میں دیکھیں حضور کا چچا ہے کون؟ بولیے ابو لہب حضور کا چچا ہے نا۔ اب یہاں پر ابو لہب جو ہے، یہاں پر محدثین اور شارحین بتا رہے ہیں میلاد جو ہے قرآن اور ایک حدیث کی مدلل دلائل بخاری پڑھ رہا ہوں، یہ یہاں پر جو ہے فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو ابو لہب کے پاس ایک خادمہ تھی، وہ دوڑتے آ کے کہنے لگی کہ اے ابو لہب مبارک ہو، تجھے بھتیجا ہوا ہے۔ ابو لہب کو نہیں معلوم یہ نبی ہے، جی آپ ذہن میں رکھیے، ابو لہب کو نہیں معلوم یہ جو ہے نبی ہے، مگر ابو لہب خوشی میں جو ہے کہنے لگا اے باندھی آج جائے میں تجھے آج سے آزاد کر رہا ہوں، مجھے بھتیجا ہوا آزاد کر رہا ہوں۔ اب یہاں پر ابن عباس فرماتے ہیں کہ حدیث کا جملہ بخاری ہے، فرماتے ہیں کہ ابو لہب اس دنیا سے چلے گیا، حضور کو تکلیف دیا، وبرأتہ ہمارا طلاق، اس کی زوجہ بھی تکلیف دی، زندگی میں تکلیف دی، حضور کو گالیاں دی، حضور کو جو تکلیف دی، اب اس دنیا سے چلے گیا۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ خواب میں ہر پیر جو خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ ابو لہب کو، ابن عباس فرماتے ہیں ما فعل اللہ بک، کیا معاملہ ہے؟ فرمایا کہ سخت عذاب ہے، خبر میں سخت عذاب ہے۔ فرمایا ہر پیر کو مجھے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، فرمایا کہ ہر پیر کو عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، اور میرے ہاتھ میری انگلی سے، شہادت کی انگلی سے چشمہ جاری ہو جاتا ہے، وہ چشمے سے جو ہے میں سیراب ہو جاتا ہوں۔ فرمایا اس کا ماجرا کیا ہے؟ کہ فرمایا کہ میرے جو حضور ہے، میرا بھتیجا ہے، اس وقت پیدا ہوا تھا تو میں ایک باندی کو آزاد کر دیا، مجھے نہیں معلوم وہ نبی ہے، آزاد کر دیا، وہ خوشی میں اللہ تعالیٰ ہر پیر کو جو ہے میرے عذاب میں تخفیف کرتا ہے، اور میرے جو ہے میری انگلی سے چشمہ جاری فرما دیتا ہے۔ حضور کے ماننے اگر ہم میلاد منائے تو کیا عالم ہوگا؟ سبحان اللہ، جی ہم حضور کے ماننے والے ہیں تو ہم جو ہے لائٹ لگا رہے ہیں، حضور کی خوشی میں جو ہے ہم لنگر لگا رہے ہیں، حضور کی خوشی میں جو ہے غریبوں کی مدد کر رہے ہیں۔ میلاد یہاں بتائیے آپ، ایک کافر کو اللہ مکمل کافر اس کی جو ہے آیت میں جو ہے اس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ مکمل سورہ نازل فرما دیا، کافر مگر کافر کو اللہ تعالیٰ عذاب میں تخفیف کرا۔ تو ہم حضور کے ماننے والے، حضور کے جاننے والے، حضور کا کلمہ پڑھنے والے، تو ہم جو ہے میلاد منائیں گے تو اللہ ہمارا کیا عالم فرمائے گا، اللہ ہماری بخشش فرما دے گا۔
جی اللہ ہماری مغفرت فرما دے گا. تو اللہ کے محترم حاضرین کرام، اسی طرح صحابہ کرام مختلف اختصام جو ہے آپ کو لے کے آ رہا ہوں اختتام پر کہ اب صحابہ کرام مکمل پیر کے دن ملاد ہے نا، اس لیے جو ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا سوچ رہا ہوں کہ ملاد. اب دیکھیے صحابہ کرام، صحابہ خود ملاد منائے، صحابہ اب بیٹھے ہوئے ہیں، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے سے نکل رہے ہیں. تو دیکھیے کہ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب حضور فرمائے کہ اے صحابہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمائے ما اجلسکم، حدیث کا جملہ ہے. فرمائے کیوں بیٹھے ہوئے؟ فرمائے کہ یا رسول اللہ اس لیے بیٹھے ہوئے کہ جو ہے ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اور اس لیے بیٹھے ہوئے ہم شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو جو ہے اللہ نے ہم کو آپ کی امت میں لگا فرمایا جی، اس لیے ہم شکر ادا کر رہے ہیں. تو فرمائے اور جو ہے آپ کا تذکرہ کر رہے ہیں، انبیاء کا تذکرہ، پھر آپ کا تذکرہ کر رہے ہیں، آپ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے. تو فرمائے کہ اس کی جو ہے قسم اٹھا سکتے ہو؟ صحابہ کو بولے قسم ہوتا، ہاں ہمارے قسم. حضور فرماتے ہیں اخبرنی جبرائیل علیہ السلام، ابھی جبرائیل حجرے میں میرے آئے تھے. فرمائے کہ یا رسول اللہ آپ کے صحابہ جو عمل کر رہے تھے، جو آپ کا تذکرہ کر رہے تھے، اللہ آسمانوں میں آپ کے صحابہ کے بارے میں جو ہے فرشتوں کے سامنے تذکرہ کر رہا ہے، اور جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی رش کر رہا ہے، اور جتنے بیٹھے سب کی مغفرت فرما دیا سب کے سب. آپ بتائیے صحابہ میلاد منائے نا. میلاد کیا ہے؟ حضور کا تذکرہ کرنا. ہم میلاد میں ایک جو ہے اسٹیج لگا دیے، اور ایک غالب بچھا دیے، چند لائٹ لگا دیے، اور لنگن کا انتظام کر دیے، اور فاتحہ پڑھ کے جو ہے کھلا دیے. کیا گناہ ہے؟ بتائیے. یہ بدعت ہے؟ بتائیے آپ. یہ بالکل جائز ہے نا بھائی. وہ صحابہ کا معاملہ الگ تھا. صحابہ کے زمانے میں آپ حضور اونٹ پہ گئے، آپ جاتے ہو، حضور پتھر بنے، آپ ایک دن جو ہے ایک دوپہر میں لنچ ہمارا کو صحیح ٹائم پہ نہیں ملا، زوجہ کو باتیں کر دیتے کیا ہو بنا نہیں بنا، بچے بھوکے. بتائیے یہ معاملہ ہو جاتا ہمارا جی. حضور تو 3 دن 4 دن بھوکے تھے. پتھر بن سکتے آپ؟ نہیں بن سکتے. بتائیے. حضور جو ہے پیون کے کپڑے پہنتے تھے آپ، پٹا ہو گیا تو کیا جلا دی، اگر زوجہ جلا دی آپ تو جس کو باتیں کرنے لگ دیتے. جو ہمارا ٹیلر تھوڑا بڑا سیدھا یا چھوٹا سیدھا، ٹیلر کو جا کے باتیں کر دیتے. بتائیے یہ معاملہ ہے. محترم کرام میلاد. اور اب آخری بات جو ہے میلاد کس کو منانا چاہیے جی؟ میلاد اس ہر شخص کو منانا چاہیے کہ میلاد میرے بھائی اس جو ہے اس ماں کو میلاد منانا چاہیے، اس بیٹی کو میلاد منانا چاہیے. جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو جو ہے باپ لے کر جا کے زندہ دفن کر دیتا تھا، اس کو بھی میلاد منانا چاہیے جی. میلاد جو ہے میرے آقا عورت کی عظمت، ماں باپ کی عظمت بتائے، اور جو ہے اس ماں باپ کو بھی میلاد منانا چاہیے. حضور فرماتے ایک بار اپنی اولاد ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لے، اس کو ایک مقبول حج کا ثواب ہے. اس کو بھی میلاد منانا چاہیے. اور اس جو ہے اس ماں کو بھی میلاد منانا چاہیے جو جنت ساتوں آسمان کے پاس تھی، میرے آقا کھینچتے ہوئے جو ہے ماں کے قدموں میں رکھتی ہے. فرمائے جو ماں کے قدموں کو چھو لیا اور جو ماں کی خدمت کر لیا، وہ جنت اس کے لیے جو ہے مستحق، اس کے لیے بھی میلاد منانا چاہیے جی. اس ماں جو ہے اس لوکروں کو بھی میلاد منانا چاہیے، اس کام کرنے والوں کو میلاد منانا چاہیے، اس خدام کو بھی میلاد منانا چاہیے جس کو جو ہے کوئی بے سہارے لوگ تھے ان کو سہارا دیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. غلاموں کو بھی میلاد منانا چاہیے. غلام کا کیا مقام حضور آنے سے پہلے بتا رہا ہوں میں آپ کو. حضور آنے سے پہلے عورت کو جو ہے کوئی تصور نہیں کرتے تھے. عورت کو اور غلاموں کو یہ تصور کرتے تھے یہ گدھے کے معنی تھے، جانوروں کے معنی تھے. اگر شوہر انتقال ہو گیا تو شوہر کے ساتھ دفن کر دیتے تھے، شوہر مر گیا شوہر کے ساتھ جلا دیتے تھے. بچی جس گھر میں پیدا ہوئے زندہ لے کر جا کے باپ دفن کر دیتا تھا. میرے آقا جو ہے عظمت بتائے جس گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی جو اللہ کا سلام آتا ہے جی، اللہ کا سلام آتا ہے. اور جس فرماتے ہیں کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی اور وہ باپ جو ہے پرورش کرا اور جو ہے اس کو اپنے شوہر کے گھر تک صحیح سلامت پہنچا دیا، جو وہ باپ جو ہے جنتی ہے. جو 2 بچوں کی پرورش کرا وہ جنتی ہے وہ باپ. بتائیے محترم کرام اس کو بھی میلاد منانا چاہیے. میلاد کیا ہے؟ میلاد کا کانسیپٹ کیا ہے؟ یہ میلاد ہے حضور آ کے عظمت بتائے، ماں باپ کی عظمت بتائے، دنیا کی عظمت بتائے، اور دنیا کے تعلق سے بتائے، رشتہ داروں کا عظمت بتائے. جو ہے رشتہ داروں میں جو ہے قطع تعلق ہے تو ختم کرو. پڑوسی کے حقوق بتائے، لیل جاری حق کو خود جو ہے کھا رہے ہیں آپ تو لوگوں کو بھی. یہ بھی میلاد ہے میرے بھائی، یہ میلاد کا پیغام ہے. میلاد آ رہا تو جو ہے آپ کو بتاؤ کہ پوری دنیا میں میلاد، جہاں جہاں سورج کی روشنی ہے وہاں جو ہے میلاد منایا جاتا ہے، وہاں حضور کا جو ہے کلمہ پڑھنے والے موجود ہیں. تو آپ کو بتاؤ کہ میلاد ایک پیغام ہے. جب بھی میلاد آتا تو آپ ایک ریسرچ دیکھ لیجیے. ہر سال میں ریسرچ پڑھتا ہوں اور جو ہے جب بھی میلاد آتا ہے میلاد کے بعد کئی ویسٹرن کنٹریز میں جو ہے سینکڑوں جوک لوگ مسلمان ہو رہے ہیں.
بتائیے آپ کیوں ہو رہے مسلمان؟ اس لیے کہ حضور کی سیرت، ہم سیرت بتا رہے ہیں نا، حضور کے اخلاق بتا رہے ہیں، میرے آقا بتا رہے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ کیسا رہنا، رحم کرنا. آپ جو ہے یہاں پر فرماتے ہیں زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ جو ہے غلام کے اوپر جو ہے جبرن ظلم کرتے تھے، جب اسلام قبول کرنے آیا فرمایا زید سن جو ہے غلاموں پر رحم کرنا، غلاموں پر رحم کرنا. اب گئے اسلام قبول کر کے گئے تو اب کھانے کے لیے زوجہ کو بولے دسترخوان بچھاؤ، پورے غلاموں کو بلائے، ایک غلام کانپ رہا ہے، ضعیف ہے، کانپ رہا ہے، تو یہ کیا ہو گیا آقا کو میرے. اب آقا کے ساتھ بیٹھے، فرمایا کہ آج تک ہم آپ کی زندگی میں کبھی نہیں کھائے، آپ بلا کر کھلا رہے ہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے. تو آپ رونے لگے کہ فرمائے کہ اے میرے جو ہے صاحب، آپ رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو زید بن حارث اب موجود ہے وہ پہلے کا زید ختم ہو چکا ہے، اب یہ زید بن حارث جو محمد عربی کا غلام ہے، محمد عربی کا غلام. میرے آقا فرماتے ہیں غلاموں پر رحم کرو. یہ میلاد ہے میرے بھائی. میلاد کا کانسیپٹ پڑھا رہا ہوں کہ خاص طور پر نوجوان بیٹھے ہوئے، میلاد کا کانسیپٹ پڑھا رہا ہوں میں کہ کیا ہے کانسیپٹ میلاد. یہ میلاد نہیں ہے، میلاد میں تکلیف دینا نہیں ہے. میرے آقا فرمائے رستے سے جو ہے اگر کوئی کانٹے والی چیز ہے یا بنڈا ہے اس کو ہٹانا، یہ جو ہے آپ ایک صدقہ ہے. آپ اگر کسی کو تکلیف دے رہے ہیں جی، میلاد جو ہے آپ کے اخلاق سے، آپ کے کردار سے لوگ متاثر ہو کے دین کی طرف راغب ہونا چاہیے. یہ میلاد ہے میرے بھائی، یہ میلاد کا پیغام یہ. اور آج کیا ہو رہا ہے صد افسوس سے، بڑے بازار کا معاملہ لے لیجیے، ہر جگہ کا معاملہ لے لیجیے، جب بھی جو ہے جلوس ہوتا ہے خاص طور پہ نوجوانوں سے، گزر گیا تو گزر گیا، اب نہیں. ہم حضور کے ماننے والے، کس کے ماننے والے؟ وہ نبی کے ماننے والے ہیں جس وقت حضور آئیں گے فرمائیں کہ یہ میری امت ہے، یہ میرا امتی ہے، یہ میری امت ہے. تو بتائیے بھائی وہ حضور کا میلاد منا رہے ہیں، ہم جلوس میں جو ہے جھنڈیاں لے کر نکل رہے ہیں اور جو ہے نعرے بازی، زور زور سے نعرے بازی. اٹیک کا پیشنٹ ہے، کینسر کا پیشنٹ ہے، بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہے، تمام لوگ ہیں، بڑے ضعیف حضرات ہیں، زور سے نعرے لگا رہے ہیں. یہ میلاد ہے؟ یہ خرافات میلاد ہے، یہ میلاد نہیں ہے جی. کسی کو تکلیف دے رہے ہیں آپ، ہاں نہیں. آپ لائٹ، چوری کی لائٹ لے رہے ہیں، میلاد نہیں، حرام ہے، گناہ ہے جی. لائٹ لے رہے ہیں آپ، چوری کی لائٹ لے رہے ہیں، یہ میلاد نہیں ہے، یہ نہیں ہے میلاد جی. اور جو ہے جلوس میں جا رہے ہیں، جو جلوس میں جا کر جو ہے اسٹینڈ کر رہے ہیں، خاص طور پر نوجوانوں سے مخاطب جو ہے آپ اسٹینڈ کر رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، گاڑیاں اچھال رہے ہیں اور جو ہے نعت لگا کے ناچ رہے ہیں، یہ میلاد ہے؟ یہ میلاد ہے؟ بتائیے آپ. نہیں ہے یہ میلاد، یہ خرافات میلاد ہے. اس سے جو ہے لوگ بدزن ہو رہے ہیں، اس سے بدزن ہو رہے ہیں، لوگ دین سے دور ہیں. ہمارے بچیاں غیروں کے پاس سے لے جا رہی ہیں، ہمارے نوجوان جو ہے کئی جو ہے غیروں کے پاس سے لے جا رہے ہیں. بتائیں کیوں ہو رہا ہے یہ؟ بتائیے کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ جو ہے بدزن ہو جا رہے ہیں. میرے آقا بتائے، میرے بھائی اخلاق سے بتائے. تو میلاد جو ہے میلاد مناؤ، منع نہیں ہے، میلاد مناؤ. آپ جو ہے میلاد ایسے احسان طریقے سے مناؤ جو آپ بھی راضی ہو جائے اور آپ کا رب بھی راضی ہو جائے، حضور بھی راضی ہو جائے. آخری بات بتا کر ختم کرو کہ جو ہے محدث دہلوی، بہت پیاری بات بتا رہا ہوں، جو ہے سننا ہے انشاءاللہ، سنا ہے نا. جو ہے آخری بات، محدث دہلوی رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ ہیں، کوئی جو ہے حدیث کی دلائل نہیں دیتا جب تک کہ آپ کی چین نہیں جڑی. محدث دہلوی رحمہ اللہ جو ہر سال میلاد مناتے تھے جی. مناؤ میلاد اچھے طریقے سے. آپ جو ہے ہر سال میلاد مناتے تھے، لنگر لگاتے تھے، لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے. ایک بار یہ ہو گیا کہ مریدین معتقدین بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب دیکھتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے. فرمائے کہ جو ہے کچھ ہے، فرمائے حضرت بھنے ہوئے چنے ہیں. کیا فرمائے؟ بھنے ہوئے چنے. لاؤ اس کو فاتحہ دیا اور جو ہے تقسیم کر دیے. اب چلے گئے، محفل ہو گئے میلاد کی، ایک سے پہلے محفل ہو گئے، رات میں جا کر سو گئے تو خواب میں دیکھتے کہ جلوہ پیارے آقا علیہ السلام خواب میں موجود ہیں جی. سبحان اللہ، خواب میں موجود ہے، صحابہ ہیں، تمام لوگ ہیں. اور محدث دہلوی رحمہ اللہ کو فرمائے ادھر آؤ. حضور فرمائے جیسا حضور کے قریب گئے اور حضور وہ بھنے ہوئے چنے کھا رہے ہیں، فرمائے تو ہر سال لنگر لگا کر میرے امت کو کھلاتا تھا، یہ سال کھلایا، یہ سال جتنے بار کو کھلایا اس سے احسان طریقہ یہ ہے، اور اس میں تجھ سے راضی ہوں، اور جتنے لوگ کھائے اس سے وہ لوگوں سے بھی راضی ہوں. سبحان اللہ. میں بھائی شیرنی پہ بھی دے دوں، شکر پہ ایسا ہی ہے، پیسے نہیں ہے جو ہے قرضہ لا کے، سود لا کے، بیوی کے سونا رہن لگا کر جو ہے کھلا رہے. نہیں، یہ نہیں ہے، ملا نہیں ہے جی. جلوس کر رہے ہیں، لاؤ 5,000 دیو، 10,000 دیو، 20,000 دیو، لائٹیں لگا رہے ہیں، دکھاوا کر رہے ہیں، فلانا وہ انہوں جو ہے یہ چوک والے کہتے ہیں انہوں 50 لاکھ لگائے، وہ چوک والے کہتے ہیں 10 لاکھ لگائے، وہ چوک والے 20 لاکھ. نہیں ہے یہ میلاد، یہ نہیں ہے میلاد جی. لکھ لیجیے آپ. جو ہے آپ جو ہے مدد کرنا بالکل سجائے، منع نہیں ہے، مگر کسی کو تکلیف دینا، چوری کی لائٹ لینا، اور جو ہے آپ جبرن جو ہے کسی کو تکلیف دے رہے ہیں، یا زبانی تکلیف دے رہے ہیں اور جسمانی تکلیف دے رہے ہیں، یا جو ہے آپ زمینی تکلیف دے رہے ہیں، تو یہ میلاد نہیں ہے میرے. میلاد نہیں ہے. میلاد مناؤ، بالکل مناؤ جو طریقے سے منانا چاہ رہے ہیں. قرآن اور حدیث، جلوس میں بھی جا رہے ہیں علماء کی نگرانی میں. کس کی نگرانی میں جانا ہے؟
جلوس میں اور خاص طور پر یہ جو آ رہا پیر کے دن یہ ان لوگ کا جلوس ہے ہمارے ہندو بھائیوں کا ان لوگ تو لہٰذا وہ اس دن مندر جو ہے ان کے گنیش وغیرہ تہوار کا دن ہے تو آپ جتنا نوجوان ہے بھائی میلاد نکالو زور سے جا رہے ہیں وہ ان کا جو ہے بھائی کسی کے مذہب کو برا بولنے کی اجازت نہیں ہے ان کا مذہب ان کو مبارک ہمارا مذہب ہم کو مبارک کسی کو بھی کوئی کافر کو جو ہے آپ بھائی یہ تو غلط کر رہا بول کے نہیں ہے لا اکراہ فی الدین دین میں زبردستی نہیں ہے کسی جو ہے کافر یہاں پر کسی کے بتوں کو اور کسی کے مذہب کے لوگوں کو برا بولنا نہیں ہے آپ کو یاد رکھیے وہ ہم کو بول رہے ہیں بولنے دو ان کے اخلاق ہے مگر ہمارا دین ہمارے نبی نہیں سکھائے ہمارے نبی نہیں سکھائے تو لہٰذا یہ چیز ہے اور دوسری آخری بات جو ہے وقت ترمیمی بل کے تعلق سے آپ کو بتا رہا ہوں میرے بھائی آپ جو ہے درس کرا دیے شاید جو حضرات درس نہیں کرائے وقت ترمیمی بل کے تعلق سے آج آخری 13 تاریخ ہے نا جو ہے آخری تاریخ ہے تو لہٰذا آپ تمام نوجوانوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وقت ترمیم بل کا جو ہے آج یہ حکومت چاہ رہی ہے کہ جو ہے یہ مسلمانوں کی وقت جائیدادوں کو جو ہے چھین لیا جائے اور جو ہے ہمارے اندر میں لے کر ہم کام کریں بابا یہ ہماری ہے یہ وقت اللہ کا ہے اس کا ہے یہ وقت اللہ کا ہے کیا ہے بتائیے آپ کے کبھی ٹریبل تعلق کے تعلق سے کبھی NRC کے تعلق سے کبھی جو ہے علاق کے تعلق سے کبھی تمام چیزوں کے تعلق سے پھر اب وقت کے تعلق سے لا رہے ہیں تو لہٰذا اب جو ہے بہت ہو چکا ہے تو ہم کو میرے بھائی منظم ہونا ہے ایک ہونا ہے میرے بھائی ایک ہونا ہے یاد رکھیے کوئی مسلک کا معاملہ نہیں ہے کہ ہم کو اگر وقت یہ کس کا ہے وقت پراپرٹی اللہ کی ہے اللہ کے اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی جو ہے اگر وہ بل پاس ہو گیا یہ مسجدوں میں بیٹھ کے بیان کر رہے ہیں مسجدوں میں سن رہے یہ نہیں سن سکتے مسجدیں چھینے جا رہی دیکھ لیجیے آپ مدارس ختم کر دیتے جو ہے خانقاہیں ختم کر دیتے قبرستان ختم کر دیتے تو لہٰذا میرے بھائی آپ جو ہے آپ ایک کام کرنا ہے کہ جو بل پاس ہونے نہیں دینا ہے وہ بھی آپ دعا بھی کرنا ہے کوشش بھی کرنا ہے دعا بھی کرنا ہے اور کوشش بھی کرنا ہے اور رولز آف لا کے تحت جو ہے ہمارے علماء کرام کو جو بتائے وہ ان کو ہم فالو کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے ہم کو ان کے جو ہے ان کے آگے نہیں بڑھنا ہے ان کے رہنمائی میں ہم کام کرنا ہے تو لہٰذا جو ہے سنگین حالت چل رہے منظم رہیے ایک رہیے اور جو ہے میلاد کا ایک پیغام بتائیے اور اپنے گھروں میں بیٹھ کے بچوں بھی موقع ہے نا بن حضور کے تعلق سے بتائیے سیرت کے تعلق سے بتائیے درود کا دستر لگائیے جی درست کا دستر لگائیے اور الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہے کہ سب سے بہترین حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے بہترین اسلام کیا ہے فرمائے لوگوں کو سلام کرنا اور کھانا کھلانا الحمدللہ ہمارے اہل سنت کے نوجوان اس میں سب سے پیش رہتے کھانا کھلانے میں الحمدللہ جی کھانا کھلانے میں تو کھلائیے بالکل احسان انداز سے کریے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا باری تعالیٰ ہم کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ میلاد جس طرح منانے کا حق ہے صحابہ تابعین اولیاء اللہ جس طرح میلاد منائے ویسا میلاد منانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ یہ میلاد کی برکت سے یا اللہ ہم جو ہے تو راضی ہو جا اور یا اللہ جو یا اللہ یہ وقت ترمیم بل یا اللہ یہ جو ہے پارلیمنٹ میں آنے والا ہے اللہ اس کو ریجیکٹ فرما دے یا اللہ یہ اللہ اس کی تمام مخالف فرما دے مولا باری تعالیٰ یا اللہ یہ تیری جائزات ہے اللہ یا تیرا یہ ممالک ہے اللہ تو اس کی حفاظت فرما یا اللہ جس طرح تو کعبے کی حفاظت فرمایا ابراہ کعبہ کو توڑنے آیا تھا اللہ تو اس کی حفاظت فرما کے جو ہے تو نصف و نابود فرما دیا یہ قوموں کو نصف و نابود فرما دے تباہ و برباد فرما دے یہ تیری وقت جائزاتوں کی تو حفاظت فرمایا اللہ بہترین حفاظت تو کرنے والا ہے برحمتک یا ارحم الراحمین والحمدللہ رب العالمین